وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 53 اور 54، درس نمبر 801۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے موجودہ اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 53۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیں کہ تم لوگ اگر خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تو وہ ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان ہو۔ وما منعہم، اور کس چیز نے روکا، ان تقبل منہم نفقاتہم، ان کے خرچ کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانع نہ ہوئی سوائے اس کے، الا ان انہم کفروا باللہ ورسولہ،
سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انکار کیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز میں وہ نہیں آتے لیکن سست ہو کے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، لیکن وہ ناگواری سے، ناخوش ہو کے خرچ کرتے ہیں۔ منافقوں کا مضمون ہے، اور یہ ہم لوگ ہیں سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ساری صفات آپ دیکھیں ہم میں پائی جاتی ہیں، اور ایک ایک آیت کر کے آپ دیکھتے رہیں کہ گزشتہ سبق میں بھی یہی مضمون تھا کہ مومن کی زندگی تو ہمیشہ راحت اور خوشی میں گزرتی ہے، اور منافق کی زندگی ہمیشہ تکلیف میں اور پریشانی میں گزرتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو آیات کا تھوڑا سا لباب بیان کیا۔ مومن کبھی رنجیدہ نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی ناخوش نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ راضی برضا رہتا ہے، اور جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 53، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم خرچ اگر کرو یا نہ کرو، یعنی جو عمل بھی کرو۔ یہاں تو خرچ کا تذکرہ ہے نا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منافق جو عمل بھی کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب بس اتنا سا اگر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے بیٹھنے کا یہاں مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی علمیت جو کہ نہیں ہے یا میں خواہ آپ کو کہلواؤں کہ بھئی میں عالم ہوں، یہ ہوں، مفسر ہوں، میں درس کر رہا ہوں، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دو چار کی باتیں ہیں۔ دنیا فائدے اور نقصان کی جگہ ہے۔ انسان کے لیے یا تو یہ اپنے لیے فائدہ تلاش کرے گا، اگر فائدہ یہ تلاش کرنا نہیں چاہتا تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ یہ بات میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا فائدہ اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزارے، اور جو کچھ بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرے۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ یہاں رک کے میں تھوڑا سا وہ تقاضا بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ تقاضا کیا ہے۔ تقاضا دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو اپنے مال اور جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ ترضونہا، الاخری مضمون ہے۔ یعنی انسان دیکھیں، اس میں آپ کو ایک مختصر بات کروں کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اب اگر اس نے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، جنت بھجوانا چاہتا ہے، جنت میں بھجوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب اگر یہ جنت جانے کی کوشش نہ کرے، اس کے لیے محنت نہ کرے اور جنت فراموش کر دے، جنت کو منزل نہ بنائے، جنت کے لیے کوشش نہ کرے، تو اب اس کی زندگی دوزخ، یعنی یہ مستحق دوزخ ہے، اصحاب النار ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اگر انسان جنت میں جانے کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کر دے، یہ میں نے آج تھوڑے سے الفاظ بدل لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں مطلب اس کا وہی ہے۔
اگر انسان نے جنت میں جانے کو کام نہ سمجھا، اس کو اپنی جو فرض منصبی ہے وہ نہ بنایا، تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ یہ مختصر بات ہے لیکن آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 53، اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اگر جنت میں نہیں جانا، یعنی جنت اگر اس کی منزل نہیں ہے، اگر جنت اس کی منزل ہے تو اس کو اس کے تقاضے پورا کرنے ہوں گے۔ اگر یہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر جنت میں جانے کے تقاضے ہیں۔ ایک تو ایمان باللہ ہے، اللہ کو منزل بنا کے دین اسلام کو قبول کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا اور لفظی طور پہ، زبانی طور پہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود آخرت نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کے لیے زندگی گزارے گا۔ اب ادھر جو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن حقیقت میں تو یہ دنیا دار ہے، تو اب جو اس نے برائے نام کلمہ پڑھا ہے اور اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی اس کی نظر میں اصل کامیابی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو بھی اعمال دین اسلام کے جو بھی اعمال کرے گا وہ ضائع ہو جائیں گے، چاہے وہ جتنے بھی کرے اعمال، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے خرچ کر لے، جتنے حج کر لے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ اتنی مشکل نہیں ہے سمجھ میں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نیت کی بات ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دین کا ایک بنیادی اصول ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن میں تمہاری نیت اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ انسان کی اگر نیت ہی خراب ہو گئی، سامعین کرام، جیسے کہ ہماری خراب ہو چکی ہے، ہم دنیا والے لوگ ہیں، بڑے فخر سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، تو اگر آپ دنیا دار ہیں اور دنیا ہی آپ کی اگر ترجیح ہے، تو اب بھلے آپ جتنے بھی کام کریں دین کے، جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃیں دے دیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے سامنے کا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 1 کہ دنیا میں آ کے ہماری نیت ہونی چاہیے تھی اللہ، آخرت، اللہ کی رضا، لیکن ہم نے اور جنت، یعنی یہ نیت ہونی چاہیے تھی، جنت میں جانے کے لیے ہم آئے ہیں، جنت میں ہمارا مقصود ہے، تو ہماری یہاں نیت بدل گئی۔ آپ دیکھ لیں، ہم خود ہمارے والدین، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین تو وفات پا چکے ہوں گے، لیکن دیکھیں انہوں نے آپ کو دنیا کے راستے پر ڈال دیا، وہ خود ناسمجھ تھے، وہ خود بھٹکے ہوئے تھے، تو انہوں نے چاروں ناچار آپ کو دنیا کے راستے پر ڈال دیا، دنیا کے بارے میں، اور آپ کو کچھ بتایا نہیں، کیونکہ وہ خود ناعلم تھے، ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اب اس وقت اگر آپ کی منزل دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، ترجیح اب آپ کی اگر دنیا ہے اور آخرت نہیں ہے، آپ کو مطلوب دنیا ہے اور اللہ کی رضا آپ کو مطلوب نہیں ہے، تو اب یہ ہے نا کہ بات جو ہے بس ختم ہو چکی ہے، آپ مستحق جہنم ہیں، یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، ارادہ نہ کریں، اپنا رخ نہ بدلیں، اپنی نیت نہ بدلیں۔ تو اگر آپ نے اپنی نیت بدل لی، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا،
آخرت کو ترجیح دی آپ نے دنیا پر، اور اب زندگی آپ نے رضائے الہی کے مطابق گزارنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی، تو اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، جنت آپ کی ہے، دوزخ آپ پر حرام ہے، بالکل حرام ہے، ایک بال آپ کا نہیں جل سکتا۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، دیکھیں مدینے کے منافقوں کو ابھی چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں اب، کیونکہ ہم اسی میں الجھ کے قرآن کو محدود کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنگ تبوک کے واقعات ہیں، یہ تو اس وقت کے منافقین تھے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کس کھیت کو مولی ہیں؟ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ اگر یہ آئے چلیں ہم اس وقت کے حالات پہ فٹ کر دیتے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ کتابوں میں اگر کچھ ایسا لکھا ہے کہ آپ کو آج کے متعلق نہیں بتایا جا رہا، صرف واقعاتی تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو یعنی ان آیات کو اب آپ نے دیکھنا ہے آج کے تناظر میں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، میرے لیے ہدایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 53 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے، نہ تمہاری نماز، نہ تمہارے روزے، نہ تمہارے خرچ، نہ تمہارے حج، نہ تمہارے عمرے، سب کچھ برباد ہے۔ کیوں؟ کہ تم ایک نافرمان قوم ہو۔ بالکل واضح بات ہے۔ انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ تم تو نافرمان ہو۔ دیکھیں ہماری جو قومی گھر میں جو بیٹھے ہوئے نا وہ دو، ان کی بھی نافرمانی جو ہے ان کی عادت ہے، فرما برداری ہماری قومی عادت نہیں ہے۔ اور جو گھر میں دونوں بیٹھے ہوئے نا، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس آیات قرآنی کو اپنے لیے سمجھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق سلوک نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ آیات میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، بہت سے لوگ اس کو سنیں گے لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہم فرما برداری کی روش نہیں اختیار کرتے، ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ بیوی کہے گی بس میں اپنی مرضی سے، شوہر کہے گا میں اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کروں۔ تو یہ دیکھیں ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، اس نافرمانی کے مرض میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کچھ بھی کریں گے، لن یتقبل منکم، اللہ جو قبول کرنے والی ذات ہے وہ رد کر رہا ہے آپ کے سب کچھ۔ اگر آپ کی نافرمانی آپ کی خو بن گئی ہے تو آپ کا کچھ قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کو دیکھیں اور سوچیں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا مَنَعَكُمْ، اب یہ آیت میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیا، اس میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن تھوڑا سا بڑھ کے ہے، اس میں زیادہ زور ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ، کیا کس چیز نے روک دیا؟ الفاظ کو تو دیکھیں نا، ما منعہم، کس چیز نے روک دیا؟ ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے خرچ کی قبولیت کو کس چیز نے روک دیا؟ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ بس یہاں پہ رک جائیں تھوڑا سا۔ الا انہم، اب یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ نماز لا یأتون الصلاۃ کا وہاں کافر جو تھے، مکے کے کافر مشرک، نماز تو نہیں پڑھتے تھے یا جو بھی تھے وہاں، لیکن مدینے میں تو اب اکثریت جو تھی مسلمانوں کی تھی۔ یہ جب آیات نازل ہو رہی ہیں سامنے کرام، اس وقت تک یہودیوں کے تینوں قبیلے جو ہے
وہ مدینے میں موجود نہیں تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قنقاع آپ کو معلوم ہے، ایک غزوہ بدر کے بعد چلا گیا، ایک جو ہے غزوہ احد کے بعد چلا گیا، ایک جو ہے غزوہ احزاب کے بعد اس کو دفع کر دیا گیا۔ اب تو یہاں کوئی مشرک رہا نہیں تھا مدینے میں سوائے ان لوگوں کے جو زبان کے مسلمان تھے اور جو حقیقی مسلمان تھے، اور تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ رکوع جو ہے یہ 9 ہجری جنگ تبوک کے حالات کے تناظر میں ہے۔ اتنا تو آپ یاد رکھیں، تھوڑی تو دلچسپی لیں نا۔ غزوہ تبوک کے وقت جو ہے مدینے میں یہود نہیں تھے، سب چلے گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ غزوہ احزاب میں آپ نے دیکھا کہ بس وہ سب لوگ پھر چلے گئے، پھر صلح حدیبیہ ہو گئی اور پھر جو ہے فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد اب یہ وہ مسلمان ہیں ہماری طرح جو ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ایمان کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ بس یہ ہماری اور ان کی یعنی مشترک وہ ہے، مشترک صفت ہے۔ وہ مدینے کے جو یہود تھے وہ بھی اسلام کی حقیقت کو اگر سمجھے بھی تو قبول نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں تو بیان کر رہا ہوں نا، میرے باتوں کے سننے والی بھی بہت ہیں، لیکن قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ کفروا باللہ ورسولہ، اور کفر کا فتویٰ اللہ لگا رہا ہے، ہم نہیں لگا سکتے ایسے مسلمانوں پہ، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس کا مال اور جان حرام ہے، وہ محترم ہے ہمارے لیے، ہم اس کو کافر کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا معاملہ تو مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ 2 ہجری کی تھی، غزوہ بدر کے حالات کے مطابق۔ تو دیکھیں، کفروا باللہ ورسول، ہمارے تو کان نہیں کھڑے ہوتے اور نہ ہم قرآنی آیات پہ اور اس کے مضامین پر چوکنا ہوتے ہیں۔ میرے مستقل جو سننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کان نہیں کھڑے ہوتے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں، آیت نمبر 54 میں مضمون یہی ہے کہ بھئی تم نے، اچھا اس میں اب یہ ہے نا کہ لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون۔ 2 باتیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں بتا رہے کہ نماز کا اس کا جذبہ نہیں ہے، پھر خرچ کا اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اس میں جذبہ نہیں ہوتا، نقصان سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، نماز سستی سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری نماز کی عادات، اپنی نماز کی عادات کو دیکھ لیں، اور مرد حضرات با جماعت نماز جو ہے وہ واجب ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن ہم جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور نماز تو ایک عادت بن گئی ہے، بس اب اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے۔ عام طور پہ یہ ہماری جو روایات ہیں دینی، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ ایک روایت ہے۔ تو یعنی جو کام بھی ہو آپ ایک جذبے سے نہیں کرتے، یعنی اس میں تو 2 باتوں کا تذکرہ ہے، لیکن میں آپ کو ایز اے ہول، کیونکہ ہماری منزل دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، مطلوب دنیا ہے، تو آپ دنیا کے کاموں تو ایک جذبے سے کرتے ہیں اور ان میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ میں ایک مجمل بات کر رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں بڑے سوچ بچار، بڑی دلچسپی اور بڑی دلچسپی سے کام کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے، اللہ کے فرامین کی آتی ہے، تو بعض کاموں کو تو ہم مجبوری سے کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دے دی، مجبوری تھی، نماز پڑھ لی، عادت پڑی ہوئی ہے، کیا کریں، اور نماز پڑھ کے ایک سکون ملتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں،
نماز پڑھ کے ایک سکون ملتا ہے۔ انسان وضو جو ہے تر و تازہ، بعض لوگ کہتے ہیں وہ سینیٹائزر جو ہے، وضو جو ہے بہترین سینیٹائزر ہے، یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بعض ہمیں سائنسدان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم نماز ایک ورزش ہے، تم ہر یعنی جسم کے ہر جوڑ کی ورزش ہو جاتی ہے، تم اٹھتے ہو، سجدہ میں کرتے ہو، تمہاری آنکھوں پہ زور پڑتا ہے، اس کی نظر اچھی ہو جاتی ہے، تم جھکتے ہو، تم اٹھتے ہو، تم ہاتھ اٹھاتے ہو، بڑی بہترین ورزش ہے نماز۔ یہ بعض ہم نے ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے نسخے پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ تو یہ ہم دنیا کے حساب سے کام کرتے ہیں، ہم جو کام بھی کرتے ہیں، جو زندگی گزاریں دنیا کے حساب سے گزاریں، ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے۔ اور یہ بات میں یعنی زور دے کے کہہ رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی سچی اطاعت، کامل اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی خواہشات کو گھسیٹتے رہتے ہیں ہر وقت، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا آج نمازی ہوگا لیکن وہ نماز بھی پڑھے گا لیکن زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرے گا۔ یہ ایک ہمارا عمومی رویہ ہے، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمان جو پائے جاتے ہیں ان کی یہ طبیعت اللہ کی نافرمانی ہماری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ الفسق نافرمانی جو ہے اور انکار جو ہے یہ ہماری طبیعت ثانی بن گئی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے کوئی عمل مقبول نہیں ہو رہا۔ آج دیکھیں 1.5 ارب مومن ہیں لیکن ذلیل ہیں اور خوار ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کیا حالت جنگ؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جنگ کر تو نہیں سکتے لیکن ہم نے تو کر رہے ہیں جنگ۔ اللہ کے رسول کا حکم اور اس کی نافرمانی کیا ہے؟ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ بہرحال نوٹ کر لیں اور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انفقوا طوعا او کرحا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ قل انفقوا طوعا او کرحا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ لن يتقبل منکم، یہ اعمال، یہ خرچ تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اس چیز نے منع کیا کہ ان کے نفقات، خرچ جو ہے قبول ہو جائے۔ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى،
نماز میں سست ہو کے آتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے لیکن ناگواری کی حالت میں، ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔